السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ ایوننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں شعبہ اردو SGGCBSW کی اس ای لرننگ کلاس میں اپنے موضوع مختصر افسانہ کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اردو ادب میں افسانہ ایک اہم صنف و سخن ہے۔ آئیے آج ہم مختصر افسانہ کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اردو زبان میں مختصر افسانہ مغربی ادب کی دین ہے اور مغرب کی زبانوں میں ایک جدید ادب کی حیثیت سے 19ویں صدی کے آخر کی پیداوار ہے۔ اردو میں اس صدی کے شروع میں سب سے پہلے پریم چند نے افسانے لکھنے شروع کیے تھے۔ دراصل یہ صنف ملک کے بدلتے ہوئے حالات، نئے خیالات اور ادب کے نئے تقاضوں کی وجہ سے وجود میں آئی۔ انگریزی اور دوسری مغربی زبانوں میں مختصر افسانہ سے پہلے ناول، تمثیلی قصے اور طویل افسانے لکھے گئے، اور جب وہاں زندگی کی کشمکش بڑھی، انسان کے لیے فرصت اور فراغت کم ہوئی، تو ایک ایسی صنف ادب کی ضرورت محسوس ہوئی جو کم سے کم وقت میں پڑھنے والوں کو مسرت اور تسکین دے سکے۔ عزیز طلبہ، اس وقت تک رسالے اور اخبار بھی کثیر تعداد میں چھپنے لگے تھے، اس لیے ان کے لیے بھی ایسی دلچسپ کہانیوں کی ضرورت تھی جنہیں عام لوگ پڑھنا پسند کریں اور مختصر اور مکمل ہو، تاکہ ایک ہی نشست میں انہیں پڑھا جا سکے۔ اس طرح مختصر افسانہ نگاری کا رواج ہوا۔ عزیز طلبہ، مختصر افسانے کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ مختصر افسانہ ایک ایسا نثری قصہ ہے جس کے پڑھنے میں آدھ گھنٹہ تک کا وقت لگے، یا یہ کہ مختصر افسانہ کسی شخص کی زندگی کے سب سے اہم اور دلچسپ موقعوں کو ڈرامائی شکل میں پیش کرنے کا نام ہے۔ ایک عالم نے یہ بھی کہا ہے کہ مختصر افسانہ کسی ایسے واقعہ کا بیان ہے جو سنا نہ گیا ہو، یعنی کہ کبھی اس کو سنا نہ گیا ہو، لیکن جو کسی کو پیش آیا یا آ سکتا ہو۔ ایک دوسرے ناقد کا کہنا ہے کہ مختصر افسانہ کسی ایک واقعے کا بیان ہے جس میں ابتدا ہو، درمیان ہو، عروج ہو اور خاتمہ ہو۔ عزیز طلبہ، دراصل ان میں سے کوئی بھی تعریف مکمل نہیں کہی جا سکتی، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس میں سے ہر تعریف میں مختصر افسانہ کے کسی خاص پہلو پر زور دیا گیا ہے۔ کہیں اس کے اختصار پر زور ہے تو کہیں اس کے دلچسپ پلاٹ پر، کہیں اس پر کہ افسانہ میں ایک ہی واقعہ بیان ہونا چاہیے۔ دراصل اس صنف کی کوئی مکمل اور دو ٹوک تعریف ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس صنف میں بڑا لوچ ہے اور بدلتی ہوئی زندگی اور زمانے کے ساتھ ساتھ افسانے کی تکنیک میں بھی رنگا رنگی پیدا ہوتی رہی۔ عزیز طلبہ، ناول کی طرح مختصر افسانہ بھی ایک حقیقت پسندانہ صنف ہے۔ انسانی زندگی اور اس سے بہتر بنانے کے لیے سماج اور فطرت کی طاقتوں سے کشمکش اس کا موضوع ہے۔ ناول کی طرح اس میں بھی سماجی مسائل اور افراد کی ذہنی اور جذباتی الجھنوں کی ترجمانی ہے، لیکن دونوں اصناف میں زندگی کی ترجمانی کا جو فرق ہے اس سے ان کے فن کی خصوصیت کا تعین ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم افسانہ اور ناول کے فرق کو سمجھتے ہوئے افسانہ کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، افسانہ میں زندگی کے کسی ایک گوشے، کسی ایک واقعہ یا کسی ایک نفسیاتی حقیقت کو مؤثر طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناول میں پھیلاؤ کی وجہ سے تفصیلات کی زیادہ گنجائش ہے۔ افسانہ میں ہر بات اختصار اور اشاروں میں کہی جاتی ہے۔ ناولوں میں کرداروں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ افسانہ میں کرداروں کی تعداد کم سے کم ہوتی ہے۔ ناول میں قاری کی توجہ ایک واقعہ سے دوسرے واقعے کی طرف ہٹتی اور بڑھتی ہے۔ مختصر افسانہ میں اکثر کوئی ایک واقعہ ہی قاری کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ دراصل مختصر افسانے میں ابتدا سے آخر تک قاری کی توجہ
جذب اور افسانہ نگاری کاری کے دل میں جو کیفیت یا جو تاثر پیدا کرنا چاہتا ہے اس میں کامیابی ہو، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ افسانے کی بنیاد کسی نفسیاتی حقیقت پر رکھی جائے۔ عزیز طلبہ، عام طور پر کامیاب افسانہ نگار یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ پریم چند نے لکھا ہے کہ میرے افسانوں کی بنیاد کوئی نہ کوئی نفسیاتی واقعہ ہوتا ہے، اور جب تک کوئی ایسی بنیاد نہیں ملتی میں افسانہ لکھنا شروع نہیں کرتا۔ لیکن افسانہ میں نفسیاتی حقیقت کے مؤثر اظہار کے لیے ضروری ہے کہ افسانے کے فنی لوازم کو مہارت اور تخلیقی حسن کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ کہانی کہنے کا انداز موضوع کے مطابق ہو۔ افسانہ نگار ابتدائی سے ایسی فضا پیدا کر دے کہ جس میں پہنچ کر قاری کو کسی طرح کی اجنبیت محسوس نہ ہو، اور جیسے جیسے وہ پڑھے اس کی دلچسپی اور جستجو بڑھتی رہے، اور پھر افسانہ اپنے فطری مؤثر طریقے پر ختم ہو۔ عزیز طلبہ، افسانہ میں کہانی کہنے کا اسلوب یا انداز ہی اس کی تکنیک کہلاتا ہے۔ افسانہ نگار آزاد ہے کہ وہ جس انداز میں چاہے واقعہ بیان کرے، اور ایک راوی یا تماشائی کی حیثیت سے بھی کہانی لکھ سکتا ہے، خود افسانہ کا ایک کردار بھی بن سکتا ہے، یا اگر چاہے تو کسی کردار کی زبانی کہانی کو بیان کر سکتا ہے۔ اس طرح وہ ڈائری، خطوط یا سفر نامہ کی صورت میں بھی افسانہ کو ترتیب دے سکتا ہے۔ بس اس کا خیال رہے کہ افسانہ میں دلچسپی قائم رہے اور اس کے مختلف اجزاء میں ہم آہنگی اور تناسب ہو۔ عزیز طلبہ، یہ تھی مختصر افسانہ کی تعریف۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔